ناول تیرے عشق کی چھایا میں تحریر عروش خان ایپیسوڈ نمبر 11۔ وہ پچھلے 3 مہینے سے لندن میں تھا۔ اس دوران اس نے کچھ پروجیکٹس کے سلسلے میں جرمنی اور فرانس میں بھی وقت گزارا تھا، مگر ان 3 مہینوں میں وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے لندن جانے کے دوسرے ہی دن ایک اچھی چیز ہوئی تھی۔ اس شخص کا پتہ چل گیا تھا جس نے ماہی کو پھنسانے کے لیے اس کے ڈرنک میں نشے آور دوا ڈالی تھی، جو غلطی سے زرقام نے پی لیا تھا، اور پھر زرقام اور روحا کی تصاویر پھیلا کر انہیں بدنام کرنے اور پھر ماہی کو ان دونوں کے خلاف بھڑکانے کا کام بھی اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ تھا قدسیہ خاتون کا بیٹا شعیب۔ وہ شروع سے ہی زرقام سے حسد میں اسے برا بھلا کہتا آیا تھا۔ پھر ماہی کی زرقام کی زندگی میں آمد پر اس نے ماہی کو زرقام سے دور کرنے کے لیے اس تک رسائی کی کوشش کی تھی، مگر ماہی کی جانب سے اسے پرپوزل کے جواب میں ایک تھپڑ اور بہت سی باتیں سننے کو ملی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ماہی نے اس کا اور زرقام کا موازنہ کیا تھا، جو اسے بالکل قبول نہیں تھا۔ بچپن سے اسی موازنے نے تو اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا تھا۔ اپنی ہتک کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ماہی کے خلاف پلان بنایا تھا۔ ماہی کو بدنام کر کے وہ زرقام کو اذیت پہنچانا چاہتا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ماہی کے بجائے اس سازش کا شکار زرقام ہوا اور اس کے ہمراہ روحا۔ جب یہ بات شعیب تک پہنچی تو وہ جہاں وہ ماہی کے بچ جانے پر بھڑکا، وہیں روحا کے ساتھ زرقام کو بدنام کرنے کا سنہری موقع پا کر خوش ہوا تھا، کیونکہ یہ تو زرقام کے لیے اس کے سوچے گئے منصوبے سے زیادہ اذیت ناک ثابت ہوا تھا۔ اور پھر زرقام اور روحا کے نکاح کے بعد اس نے انجان نمبر سے ماہی کو ان کے نکاح کی خبر پہنچائی تھی، اور کچھ سچ اور جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ وہ ماہی اور زرقام کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سچ کے خلاصے کے ساتھ جہاں سب نے قدسیہ بیگم اور شعیب کو برا بھلا کہا تھا، وہیں شازیہ اور روحا سے معافی بھی مانگی تھی۔ سفیان نے اس بارے میں ویڈیو کال پر زرقام سے بھی بات کی تھی، مگر اس نے اس واقعے یا سچ پر کسی خوشی یا بے یقینی کا اظہار نہیں کیا تھا، جو سفیان سمیت روحا اور شازیہ کو بھی عجیب لگا تھا۔ گھر واپس آنے کی بات پر اس نے فی الوقت مصروفیت کا بہانہ بنا دیا تھا، اور سبھی جانتے تھے کہ مصروفیت کا بہانہ فقط بہانہ ہی تھا۔ وہ دانستہ گھر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا، اور یہ الجھن اگلے 3 ماہ تک اسے گھر سے دور رکھنے والی تھی۔ اور گھر نہ آنے کی دوسری بڑی وجہ روحا اور اس کے ہونے والے امتحانات تھے۔ زرقام جانتا تھا اس کی موجودگی میں نہ تو وہ آرام سے پڑھ پائے گی اور نہ ہی سوچ سکے گی، اس لیے اس نے فی الحال روحا اور گھر سے دور رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس سارے وقت میں ماہی سے البتہ وہ 1-2 بار لندن میں ملا تھا، جس نے اپنے جذباتی پن کی زرقام سے معافی تو مانگی تھی، مگر روحا سے معافی مانگنے کو وہ تیار نہیں تھی۔ نتیجتاً ان کی ہر ملاقات کا انجام وہی ہوتا تھا جو اس آخری ملاقات کا ہوا تھا۔ جب زرقام کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی تھی، زرقام اور ماہی میں پیدا ہوئی بدگمانیاں مزید بڑھ جاتی تھیں، اس لیے ان دونوں نے ہی کچھ مہینے ایک دوسرے کو وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ موٹر وے پر لاتعداد گاڑیاں تیز رفتاری سے اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھتی جا رہی تھیں۔ انہی میں سے ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زرقام چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی سجائے اپنے گھر کی جانب گامزن تھا، جہاں وہ پچھلے 3 ماہ سے نہیں جا سکا تھا، اور گزشتہ 1 ہفتے سے اس کی ماں کا بے حد اصرار تھا کہ اس سے جلد واپس آنا ہے۔ اسی لیے وہ جرمنی میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس آیا تھا۔ گھر پر روحا کے تایا آئے تھے اور وہ زرقام سے ملنا چاہتے تھے۔ زرقام اس سب سے بھاگنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر اب شازیہ کے بہت مجبور کرنے پر اسے گھر جانا تھا، جہاں کے حالات کی اسے کوئی خاص خبر نہ تھی، کیونکہ سفیان خود بھی پچھلا پورا ہفتہ گھر نہیں تھا، اور وہ 2 دن پہلے ہی آیا تھا، اور اسی نے زرقام کو بتایا تھا کہ روحا کے تایا تائی آئے ہوئے ہیں۔ وہ دیر رات گھر پہنچا تھا، جہاں اس کا استقبال سفیان نے کیا، کیونکہ آج اپنی آمد کی اطلاع اس نے کسی کو نہیں دی تھی، اور ابھی رات کے 12:40 ہو رہے تھے۔ سفیان تو ان 3 مہینوں میں چند ایک بار اس سے مل چکا تھا، مگر اپنی ماں اور روحا سے وہ نہیں ملا تھا۔ بھائی سے مل کر اس نے بھائی سے کھانے اور چائے کا پوچھا، مگر زرقام نے انکار کر دیا۔ بس پانی پلا دو، زرقام نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ وہ پچھلے 2 دن سے بے انتہا مصروف تھا۔ آج میٹنگ سے فارغ ہوا تھا تو ہی فوراً ہی گھر آنے کا پلان بن گیا، اس لیے اسے آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اس وقت شدید تھک چکا تھا، اور اپنے کمرے میں بس اسے لمبی پرسکون نیند چاہیے تھی۔ مہمان یہیں ہیں؟ زرقام نے پانی کا گلاس لیتے سفیان سے پوچھا۔ جی، سفیان نے ابرو اچکا کر یہ لفظی جواب دیا تھا۔ چلو میں آرام کروں گا، اب سب سے صبح ہی ملاقات ہوگی، زرقام کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، جب سفیان کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ بھائی آپ میرے کمرے میں آ جائیں، سفیان کے ہچکچا کر کہنے پر زرقام نے مڑ کر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ روحا ہے آپ کے کمرے میں، سر میں درد ہے اس کے، اسے ڈسٹرب مت کریں، سفیان نے کہا تو زرقام نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور سفیان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔
جس سے روحا کے اس کے کمرے میں ہونے کی وجہ جاننا چاہتا ہو۔ تایا دائی تو گیسٹ روم میں ہیں اور احتشام بھائی اور ان کی مسز بھی آئے ہیں، انہیں روحا کے کمرے میں ٹھہرایا ہے۔ اپنے مہمانوں کی موجودگی میں روحا کا امی کے کمرے میں رہنا مناسب نہیں تھا۔ سفیان نے تفصیلات بتائیں تو زرغام سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اسے کوفت ہوئی، اس وقت اسے اپنے کمرے اور چیزوں کی اشد ضرورت تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابھی اپنے کمرے میں گیا تو روحا کے آرام میں خلل ہوگا، جو وہ چاہتا نہیں تھا۔ یوں اچانک اس کی آمد یقیناً روحا کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ اچھا، اپنا کوئی نائٹ سوٹ نکال دو، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا اور پھر سفیان سے نائٹ سوٹ لیتا چینج کرنے کے بعد بیڈ پر ڈھہ گیا۔ بھائی، آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ سفیان نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے استفسار کیا۔ صبح بات کریں گے سفیان، ابھی میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس بارے میں فی الوقت بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے دانستہ ٹال کر بازو آنکھوں پر رکھتا آنکھیں مون گیا اور سفیان اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اس کا بڑا بھائی اسے کچھ بدلا بدلا لگا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو سفیان بیڈ کی دوسری جانب گہری نیند سویا ہوا تھا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 9 بج چکے تھے۔ باہر سے آتی باتوں کی آوازیں اس بات کی گواہ تھیں کہ سبھی جاگ چکے ہیں۔ فریش ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتا وہ باہر کی جانب چلا گیا۔ شازیہ اور روحا کچن میں ناشتے کا انتظام کر رہی تھیں۔ روحا کے تایا قاسم خان باہر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر پاکستانی چینل لگائے خبریں دیکھ رہے تھے اور تائی آسماں بیگم کچن میں اپنے شوہر کے لیے ان کی پسند کی کافی بنا رہی تھی۔ زرغام سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سبھی اسے دیکھ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے۔ السلام علیکم، وہ کہتا قاسم خان کی جانب آیا جو اسے دیکھتے پرتپاک انداز میں اٹھے تھے۔ زرغام، شازیہ بھی خوشی اور حیرت میں بیٹے کو دیکھتی باہر آئیں اور آسماں بھی باہر چلی آئیں، جبکہ روحا کے تیز چلتے ہاتھوں کی حرکت تھمی تھی۔ زرغام لوٹ آیا تھا پورے 3 ماہ بعد، مگر وہ آیا کب؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھا۔ اسی کے ساتھ باہر سے شازیہ بیگم کی آواز آئی، میرے بچے تم کب آئے؟ شازیہ اس کے گلے ملتی اب اس کے ماتھے کو چوم رہی تھیں۔ رات کو ہی آ گیا تھا، آپ سب سو رہے تھے اس لیے سوچا اب صبح ہی سرپرائز دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ روحا نے لاؤنج میں کھلتے گلاس ڈور کے پاس سے اس شخص کو دیکھا جو ماہ کے بعد اب تائی سے مل رہا تھا۔ روحا نے بتایا نہیں تم آئے ہو؟ آسماں تائی نے اسے کندھے پر ہاتھ پھیرتے کہا اور پھر چونک کر کھوجتے لہجے میں زرغام کو دیکھا۔ تائی کی بات سن کر روحا نے لب کچلے، وہ تو خود ان سب کے ساتھ ہی اس کی آمد سے آگاہ ہوئی تھی۔ جی، جب میں آیا تھا تو روحا سو چکی تھی، اس کے سر میں درد تھا اس لیے مجھے اٹھانا مناسب نہیں لگا۔ زرغام نے فقط اتنا ہی کہا تو روحا سوچنے لگی کیا حقیقت میں وہ رات کمرے میں آیا تھا؟ اسے اس کے سر درد کے بارے میں کیسے پتا؟ مطلب بیوی کو شوہر کے آنے کی خبر ہی نہیں؟ آسماں بیگم نے کچن کی جانب دیکھتے تبصرہ کیا تو شازیہ اور زرغام میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ روحا نے بھی انگلیاں چٹکائیں، جو چیز وہ لوگ اب تک اپنے تایا تائی سے چھپا رہے تھے وہ کہیں آشکار نہ ہو جائے۔ تم نے بھی اس اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی؟ وہ زرغام کو دیکھتے حیرت سے مستفسر ہوئیں۔ وہ میرا اچانک سے ارادہ بن گیا تھا، روحا کے سر میں درد تھا اس لیے اسے بتایا نہیں، بس سفیان سے ہی بات ہوئی تھی۔ رات اسی نے دروازہ کھولا اور پھر روحا کے آرام کے خیال سے میں سفیان کے کمرے میں رکا رہا، اسی لیے روحا کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں بھی رات اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ روحا کے نمبر پر اپنے آنے کا میسج تک ہی چھوڑ دوں۔ زرغام نے ان کی تسلی کی نیت سے تمہید باندھ دی۔ خیر بیٹا، تکلیف میں تو شوہر کا وجود بیوی کو ڈسٹرب نہیں کرتا بلکہ سکون دیتا ہے، آسماں تائی نے ذو معنی لہجے میں کہا تو زرغام کچھ نہ بولا۔ قاسم خان نے بھی کھوجتی نظروں سے زرغام کو دیکھا۔ ان کے ذہن میں بیوی کی بار بار دہرائی جانے والی بات گونجی جو وہ پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہی تھیں، میری ماں نے قاسم یہ سب جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں، یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے شازیہ نے طبیعت کا بہانہ بنا کر زرغام کی زبردستی شادی کروا دی، ورنہ تو وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، اسی لیے تو روحا اتنی بجھی بجھی ہے، ورنہ پہلے تو اتنی چہکتی رہتی تھی اور زرغام زرغام کرتی پھرتی تھی۔ جب سے آئے ہیں ایک بار بھی اس کے منہ سے زرغام کا نام یا ذکر سنا ہے؟ ہاں زرغام، بتا تو دیتے کہ آ گئے ہو، شازیہ نے بھی مداخلت کی۔ ماما، بھائی کو میں نے ہی منع کیا تھا، ورنہ تو وہ میرے کمرے میں جا کر روحا کی طبیعت معلوم کرنا چاہتے تھے، پر میں نے ہی کہا کہ بھائی کمرے میں جائیں گے تو روحا کی نیند کھل جائے گی اور پھر اسے بھائی کے کھانے کی فکر لگ جانی تھی۔ سفیان نے وہاں آتے بھائی کا ساتھ دیا جس پر روحا کو بھی تسلی ہوئی۔ سفیان باتیں سنبھال لینے کا ہنر جانتا تھا۔ دیکھیں بیچارے میرے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں، سفیان نے زرغام کی جانب اشارہ کرتے کہا تو اس نے تشکرانہ نگاہ بھائی پر ڈالی اور پھر وہیں قاسم خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ روحا بیٹا، شوہر آیا ہے، آ کر مل لو، آسماں تائی نے کچن کے گلاس ڈور سے اندر جھانک کر روحا سے کہا تو وہ سٹ پٹائی اور پھر سنبھل کر جی تائی، ہاتھ دھو کر آتی ہوں کہتی کچھ دیر میں باہر آئی۔ السلام علیکم،
روحا نے باہر آتے زرقام کو سلام کیا تو وہ نرمی سے مسکراتا ایک نظر اسے دیکھتا وعلیکم السلام کہہ گیا۔ پتائی کی نظروں کا تجسس پرکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اٹھ کر روحا کی جانب آیا اور نہایت نرمی سے اس کے ماتھے کو چھو کر فکر مندی سے پوچھا۔ روحا اس کی محبت کے اس مظاہرے پر حیران رہ گئی، مگر سب کی موجودگی کی وجہ سے خود کو کوئی بھی رد عمل دینے سے باز رکھا۔ البتہ آنکھیں حیرت سے واہ کیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، زرقام کے نرمی سے پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر جواب دیتی نہ محسوس طور پر پیچھے ہوتے اس نے گویا زرقام سے دور ہونے کی کوشش کی تھی، جسے سمجھتے زرقام کی آنکھوں میں ایک بے نام تاثر ابھرا تھا۔ میں ناشتہ لگا لوں، وہ کہہ کر تیزی سے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ لگتا ہے روح شرما گئی، سفیان نے ایک پھلجھڑی چھوڑی، جس پر قاسم خان مسکرا دیا اور ماحول کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اتنے میں احتشام اور فروا بھی آ گئے، وہ کافی سالوں بعد زرقام سے مل رہے تھے۔ ناشتے کا آغاز ہوا تو شازیہ نے روحا کو زرقام کے پہلو میں بٹھا دیا۔ انکار کرنے پر انہوں نے اسے تایا تائی کی موجودگی کی دھمکی دے ڈالی، جس پر اسے مجبوراً زرقام کے ساتھ بیٹھنا پڑا، جو بڑی فرصت سے ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ 3 ماہ سے ہوٹلوں کا کھانا کھا کھا کر وہ بیزار ہو چکا تھا۔ کیا دوں؟ تائی کی نظریں خود پر محسوس کرتے زرقام نے مسکرا کر روحا سے پوچھا، جس نے اس مسکراہٹ کے جواب میں کوئی رد عمل نہیں دیا تھا جسے سبھی نے محسوس کیا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو روحا بیٹا، جب بھی سر درد ہوتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتی ہو۔ شازیہ نے بات سنبھالنے کی نیت سے کہا تو روحا نے سنبھل کر سامنے پڑے ڈش سے ٹوسٹ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ زرقام نے بھی اپنا سارا دھیان احتشام کی جانب موڑ دیا۔ ناشتے کے بعد زرقام کپڑے بدلنے کا کہہ کر تایا سے معذرت کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اس کمرے میں آئی تبدیلی بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ بیڈ پر پڑے روحا کے استری شدہ کپڑے اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا سامان، زرقام کے لیے یہ تبدیلی غیر متوقع اور کسی حد تک غیر آرام دہ تھی۔ روحا اگر جان جاتی کہ اس کمرے کا مالک لوٹ آیا ہے تو یقیناً یہ سامان وہ سنبھال دیتی۔ زرقام نے سوچا، یہ رشتہ ان دونوں کے لیے ہی سمجھوتے کا رشتہ تھا، وقتی اور کاغذی۔ ایسے میں یوں اچانک روحا کے اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں آ جانے پر وہ ناقابل بیان الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ سفیان اسے بتا چکا تھا کہ روحا کو بھی مجبوراً تایا تائی کی وجہ سے یہاں آنا پڑا تھا اور زرقام کے کمرے میں آنے کو تیار صرف اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے تھی، اور اب زرقام کے یوں آ جانے پر اس کا رد عمل کیا ہونے والا ہے۔ وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا اور فریش ہو کر بنا وقت ضائع کیے وہ باہر چلا آیا تاکہ روحا اگر کمرے میں آنا چاہے تو آرام سے آ جائے، مگر روحا تب سے اسے واپس باہر آنے تک بے مقصد ہی کچن میں گھسی رہی، جسے شازیہ نے تو بخوبی نوٹ کیا تھا، مگر آسمہ تائی نے بھی 1-2 بار اس سے سوال کیا، جس کے جواب میں شازیہ نے بہانہ کر دیا کہ وہ زرقام کی پسند کا لنچ تیار کرنے میں مصروف ہے۔ دیکھو بچوں، یہ رشتہ چاہے جیسے حالات اور وجوہات کی بنا پر ہوا ہے، مگر جب تک روحا کے تایا تائی یہاں ہیں تم لوگوں کو ان کے سامنے ایک ساتھ اور خوش ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا۔ قاسم خان اپنے اہل خانہ سمیت دوسرے شہر ڈربی میں ایک دعوت کے لیے مدعو تھے، اس لیے موقع پاتے ہی شازیہ نے زرقام اور روحا کو ایک ساتھ بٹھا کر بات کرنا مناسب سمجھا۔ تم لوگ انکار کرو گے اور میں اپنی بات پر زور دوں گی تو کیا ہوگا؟ سارے صورتحال تم دونوں اچھے سے جانتے ہو۔ قاسم بھائی صاحب کے سامنے یہ بھرم قائم رہے تو ہی اچھا ہے۔ آسمہ کو بھی شاید تم دونوں کے رویے سے کچھ شک ہوا ہے، اسی لیے تو وہ روحا کو کریدتی رہتی ہیں۔ اب یہ تم دونوں پر ہے کہ سب کے سامنے تم لوگوں کو اپنے رشتے کا کون سا رنگ دکھانا ہے۔ شازیہ نے ان دونوں کو یکساں طور پر سمجھاتے ہوئے کہا۔ آج نہیں تو کل سچ سامنے تو آئے گا نا خالہ، روحا نے نظر چراتے کہا۔ تو کل کا انتظار مت کرو روحا، آج انہیں سچ بتا دو، مگر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زرقام نے اس سارے وقت میں اسے پہلی بار مخاطب کیا تو اس نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ روحا بیٹا، میں جانتی ہوں یہ سب تم نے نہیں سوچا تھا، مگر اب اسی حقیقت کے ساتھ تمہیں چلنا ہے۔ ہم اس بارے میں تفصیلی بات کر چکے ہیں بچے کہ جب تک تمہارے تایا تائی یہاں ہیں تمہیں زرقام کے کمرے میں اس کی بیوی کی طرح رہنا ہوگا، اور اب زرقام کے آ جانے کے بعد بھی ان کے سامنے اس رشتے کا سچ ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ قاسم بھائی کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات جھیل سکیں، وہ مہمان ہیں ہمارے، اور میں نہیں چاہتی کہ یہاں ہماری دی کسی پریشانی کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ جائے۔ شازیہ نے روحا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اسے ایک بار پھر سمجھایا۔ خالہ، آپ ہمیشہ ایسے ہی مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے سب منوا لیتی ہیں۔ روحا نے منہ بناتے ان سے شکوہ کیا تو وہ مسکراتی۔ روحا بھی جانتی تھی کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ روحا کی عزت اور اس کے تایا کی صحت کے پیش نظر ہو رہا ہے، ایسے میں وہ کسی قسم کا احتجاج اور واویلا مچا کر کیا حاصل کر لے گی۔ ایک بار تمہارے تایا تائی مطمئن ہو جائیں تو میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گی، جو تمہاری مرضی ہوگی سب ویسا ہی ہوگا۔
روحا کو گلے لگاتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی تو وہ بھی آنکھیں مونتی پرسکون ہو گئی۔ کتنی ہی دیر وہ ان کے کندھے پر سر رکھے ان کے پاس بیٹھی رہی۔ ازرغام ان دونوں کو دیکھتا سب ٹھیک ہو جانا اور اس امتحان سے نکلنے کے لیے دعا گو رہا، مگر امتحان ابھی باقی تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، آپ سب نے انجوائے بھی کی ہوگی اور تجسس بھی بڑھا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے اگلی قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور قصہ ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔